بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے اس سے پہلے والے درس اور بیان میں سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے دادا یا نانا مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سنا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حالات کو سماعت کیا۔ پھر اس کے بعد خیر التابعین حضرت سیدنا امام حسن مثنیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ قادریہ نسبیہ میں یا آپ کے آباء و اجداد کرام میں جو چوتھی شخصیت ہے وہ سیدنا امام عبداللہ محض ہیں۔ حضرت امام عبداللہ محض کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ اگر ہم غوث پاک کے آباء و اجداد کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر حضرت علی، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسن مثنیٰ کے ذریعے اگر شمار کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام عبداللہ محض 5ویں نمبر پر ہیں، اور اگر مولائے کائنات شیر خدا سے شمار کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ 11 ربیع الثانی بروز دوشنبہ 70 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے و امام حسن مثنیٰ کے جلیل القدر صاحبزادے اور جانشین تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ تولد ہوئے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو محض کا لفظ لگایا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جملہ امراض قلبی اور اخلاقی اعتبار سے ہر عیب سے پاک تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ محض کہا جاتا ہے۔ آپ صورت و شباہت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ آپ شاعر بھی تھے، نہایت ہی بہادر اور شجاع شخصیت کے مالک تھے اور قوی النفس بزرگ تھے۔ 11 ربیع الاخر 145 ہجری میں خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے قید خانے میں وصال فرمایا۔ اسی قید خانے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہوا۔ پھر سلسلہ قادریہ نسبیہ کے حساب سے 6 نمبر پر اور غوث پاک کے آباء و اجداد میں مولائے کائنات کے طرف سے 5ویں نمبر پر حضرت سید موسیٰ جون اول رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک موسیٰ ہے اور آپ کا لقب جون ہے۔ امام زین العابدین جو اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں ایک عظیم شخصیت کے امام ہیں، ان کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ جون اول رحمۃ اللہ علیہ نہایت حسین و جمیل، صاحب علم و فضل، امت کے بہت ہمدرد، خیر خواہ، خلیق، منکسر المزاج اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ مخلوق خدا کو آپ کی ذات کے ذریعے بے شمار ظاہری و باطنی فیوزات و برکات حاصل ہوئے۔ کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے آپ بہت ہی نحیف و ناتواں ہو گئے تھے۔ 6 ربیع الاول 200 ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں ہے۔ آپ 6 بھائی تھے اور آپ کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے حضرت امام سید عبداللہ مورث حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ثانی مورث رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سیدنا امام عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اسی لیے آپ کو عبداللہ ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب مورث ہے۔ آپ دن بھر روزے رکھتے تھے اور اکثر راتیں عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 بار جمعے کے دن اور پیر کو اپنے مریدین کو وعظ و نصیحت سے سرفراز فرمایا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر مبارک میں والد ماجد نے خلافت مرحمت فرمائی۔ علوم شریعت و طریقت میں یکتائے زمانہ ہستی تھے۔ بڑے صاحب فیض بزرگ و کشف و کرامات میں شہرۂ آفاق تھے۔ امت مسلمہ آپ کے فیضان و برکات سے خوب مستفیض و مستنیر ہوئی۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں 5 رمضان المبارک 237 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ثانی مورث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین اور آپ کے صاحبزادے حضرت سید موسیٰ اہل الیقین ثانی ہوئے۔ آپ سلسلہ قادریہ، نسبیہ، حسنیہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8ویں نمبر پر ہیں اور غوث پاک کے آباء و اجداد میں مولائے کائنات کی طرف سے آپ 7ویں نمبر پر ہیں۔ سید موسیٰ ثانی اہل الیقین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عمر تھی، لقب آپ کا اہل الیقین تھا۔ آپ حضرت سید عبداللہ ثانی مورث کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ 6 محرم الحرام 193 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں ایک عظیم شخصیت کے حامل ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ حالہ ہے۔ آپ نہایت متقی، صالح، کریم، فیاض، رحم دل بزرگ تھے۔ معتقدین و متوسلین سے جو کچھ نظر و نیاز ملتی بقدر ضرورت اسے خرچ میں لاتے، باقی جمع کرتے رہتے، اور جب نماز جمعہ کے لیے مسجد جامع کے لیے نکلتے تو جمع شدہ ساری رقم غربا، یتیم، فقراء، مساکین اور محتاجوں پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے مواعظ حسنہ سے متاثر ہو کر بے شمار فساق و فجار، بدکار اور غیر مسلم تائب ہو کر مشرف بسلام ہوئے۔ آپ کی شادی اہل بیت اطہار کے 12 اماموں میں سے ایک اہم شخصیت عظیم الشان امام سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوتی سیدہ زینب سے ہوئی۔ آپ کا وصال مبارک 8 ربیع الاول 313 ہجری میں ہوا، مزار پر انوار مدینہ منورہ میں۔ آپ کے بعد حضرت خواجہ سراج الدین سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی سید داؤد ہے، کنیت آپ کی ابو بکر اور ابو محمد، اور آپ کا لقب سراج الدین ہے۔ حضرت شیخ سید موسیٰ ثانی اہل الیقین کے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ و جانشین تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت 11 شعبان 245 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا قلب مبارک سوز و گداز کا حامل تھا، خشیت الہی کا ہر وقت غلبہ رہتا تھا، اکثر اوقات رقت طاری رہتی تھی۔ آپ اہل و عیال، مریدین و متوسلین کو خوف الہی اور عبادت خدا بندی کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ اپنے در سے آپ نے کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ آپ صاحب علم و فضل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ 9 شعبان 331 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار شریف آپ کا مکہ معظمہ میں ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ جانشین اور خلیفاؤں میں سے ہیں، یعنی سیدنا غوث پاک کے آباء و اجداد سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔